اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 85۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ من جو یشفع سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی، یکن ہوگا لہو اس کا، نصیب حصہ، منہا اس میں سے، ومن اور جو یشفع سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش، سیئتن بری، یکن ہوگا لہو اس کے لیے، کفلن بوجھ، منہا اس سے، وکان اللہ اور اللہ تعالی ہے، علا پر، کلی ہر، شیء چیز، مقیت قدرت رکھنے والا۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر منافقین کی سازشوں کو بے نقاب فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ منافقین اگر آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جاتے، نہ جائیں۔ آپ جو خالص مومن ہیں انہیں آپ اپنے ساتھ لے کر میدان جہاد کی طرف چل پڑیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں سفارش کا ذکر کیا ہے۔ شفاعت جس کا معنی ہم سفارش کرتے ہیں، شفاعت کا صحیح اور اصل معنی جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس آیت مبارکہ کی مکمل طور پر سمجھ نہیں آ سکے گی۔ میں لفظ شفاعت کا معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے شفاعت کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا، کسی اچھے یا برے کام میں کسی کے ساتھ اس طرح شریک ہو جانا کہ اس کی اعانت اور اس کی تقویت پر اپنا پورا زور صرف کر دینا، اور اس کام کے نتائج میں بھی اپنے آپ کو برابر شریک سمجھنا۔ شفاعت کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ شفاعت کا معنی ہے کسی کی مدد کرنا، اور مدد تن من دھن کے ساتھ کرنا، پوری طرح سے اپنا پورا زور، اپنی پوری طاقت صرف کر دینا، کسی کی اعانت کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، تو اسے کہتے ہیں شفاعت۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت کچھ لوگ اسلام کے ساتھ مل رہے تھے، کچھ لوگ یہودیوں کے ساتھ مل رہے تھے، کچھ لوگ کافروں کے ساتھ مل رہے تھے، کچھ لوگ گو مگو کی کیفیت میں تھے، شش و پنج کا شکار تھے۔ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنا پلڑا کس جانب جھکائیں، ہم کافروں کی طرف ہوں، ہم یہودیوں کی طرف ہوں، ہم منافقوں کی طرف ہوں، ہم مسلمانوں کی طرف ہوں۔ تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ابھی تک سوچ بچار کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان سوچ بچار کرنے والوں کو میسج دیا، ان سوچ بچار کرنے والوں کو دعوت دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو مدد کرے گا، یشفع کا معنی بن جائے گا یہاں پر مدد، جو مدد کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ مدد اچھی بھی ہے، مدد بری بھی ہے۔ جو اچھی مدد کرے گا اس کے لیے اچھا حصہ ہوگا، اس کے لیے اچھا اجر ہوگا، اور جو بری مدد کرے گا تو اس کے لیے بوجھ ہوگا، اس کے لیے وبال ہوگا، اس کے لیے عذاب ہوگا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جو اچھی مدد ہے وہ ہے دین اسلام کی مدد۔ جو دین اسلام کی طرف آ جائے گا، یعنی اسلام کو قبول کر لے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اسلام کو قبول کرنے کی بجائے منافقین کی طرف جائے گا، اہل یہود کی طرف جائے گا، اہل کفر کی طرف جائے گا، اہل مکہ کی طرف جائے گا، تو وہ یقیناً اس کا انجام بھیانک ہوگا، اس کا انجام جہنم ہوگا۔ آیت کا جو سادہ سا مطلب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آج اس دور کے اندر ہمیں کیا کسی کی سفارش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں چند ایک اصول اور قوانین آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے آپ خود یہ نتیجہ اخذ کر سکیں گے کہ کیا ہمیں کسی کی سفارش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر
کسی بھی بھائی کی مدد کرنا یہ انتہائی اچھا کام ہے، باعث فضیلت ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب کی بات کی گئی ہے۔ مدد کرنی چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بھائی کسی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی اذیت میں ہو، تو اسے اس پریشانی سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کام تو انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کی سفارش کر رہا ہو، ہمارے ہاں جو سفارش کا معنی لیا جاتا ہے اس معنی کے تحت یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرنے کے لیے سفارش کرتا ہے اور وہ کام جائز کام ہے، وہ کام درست کام ہے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، تو سفارش کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر کسی غلط کام کے لیے سفارش کی جا رہی ہوگی تو اس کے اوپر یقیناً گناہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے سفارش کر رہا ہو، جس کے آگے وہ سفارش کر رہا ہے، اسے فیصلہ کرنے میں مکمل با اختیار بنائے، اس کے اوپر اپنی مرضی ٹھونس نہ دے، یعنی اسے مجبور نہ کرے کہ وہ اسی کی بات کو مانے، سفارش کر دے۔ سفارش کرنے کے بعد اگر وہ آدمی اس کام کا حقدار ہوگا تو اسے وہ کام مل جائے گا، اور اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا تو اسے وہ کام نہیں ملے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی آدمی کو اہل سمجھ کر اس کی سفارش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ فیصلہ کرنے والی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ نہیں، یہ آدمی نااہل ہے، اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، تو جو سفارش کرنے والا ہے اس کی معلومات ناقص بھی ہو سکتی ہیں، اس کی معلومات نامکمل بھی ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنے والی کمیٹی ہے وہ عدل کے ساتھ جب فیصلہ کرے، معیار کے مطابق جب فیصلہ کرے، میرٹ کے اوپر جب فیصلہ کرے، تو وہ شخص نااہل ہو جائے۔ تو اگر وہ نااہل ہو رہا ہے اور وہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ پھر بھی زور دے رہا ہے کہ نہیں، یہ آدمی اگرچہ نااہل ہے، اسے پھر بھی کام پر لگایا جائے، تو اس صورت میں سفارش کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ فیصلہ کرنے والی کمیٹی اس کی سفارش پر فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے میں بھی وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اصول اور سمجھ لیجئے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب جائز کام کے لیے سفارش کی جائے اور فیصلہ کرنے والی کمیٹی کو با اختیار بنایا جائے، اس کے اوپر اپنی مرضی ٹھونسی نہ جائے، اسی کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی سفارش کرنے والا ہے وہ سفارش کرانے والے سے کوئی فیس نہ مانگے، کوئی پیسے نہ مانگے۔ اگر اس نے اس سفارش کرنے کے بدلے میں اس سے کچھ پیسے لے لیے تو یہ سفارش کرنا رشوت کے زمرے میں آئے گا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ سو سفارش کرنی چاہیے کسی جائز کام میں، کسی اچھے کام میں، کسی خیر کے کام میں، اور اہل آدمی کے لیے سفارش کرنی چاہیے، اور جب سفارش کی جائے تو فیصلہ کرنے والی کمیٹی کو با اختیار ہونا چاہیے، اس کے اوپر اپنی مرضی یا اپنا فیصلہ ٹھونس نہیں دینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نتیجے تک پہنچنے میں میری مدد کیا کرو، صحیح اور درست فیصلہ کرنے کے لیے تم میرے پاس سفارش لے کر آیا کرو، لیکن سفارش کرنے کے بعد تم مجھے فیصلہ کرنے میں آزاد چھوڑ دو، کیونکہ جو عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا میں وہ فیصلہ کروں گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو جو کہ ابھی اسلام قبول کرنے کی فکر میں تھے یا سوچ بچار میں تھے، اللہ پاک نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر مدد کرنی ہے تو اسلام کی مدد کرو، کفر کی مدد نہ کرو، نفاق کی مدد نہ کرو، یہود کی مدد نہ کرو، اور اگر تم اچھی مدد کرو گے تو تمہیں اچھا صلہ ملے گا، اسلام قبول کرو گے جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم کافروں کے طریقوں کو یا یہودیوں یا منافقوں کے طریقوں کو اپناؤ گے اور ان کی پالیسیوں کے مطابق تم زندگی بسر کرو گے تو پھر یہ سفارش، یہ مدد بری ہوگی اور اس کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا۔ اللہ پاک نے اس جملے کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات اس معنی میں کرتا ہے کہ جو دین کی مدد کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در حقیقت اپنی مدد کر رہا ہے، وہ اپنی عاقبت کو سنوار رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے تمام انسانوں پر اپنی ہی طاقت کے ساتھ، اپنے کلمہ کن کے ساتھ وہ تمام انسانوں کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا چاہے تو وہ ایک کلمہ کن کے ساتھ دنیا بھر کے تمام انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں سے کہ کون میرے دین کی مدد کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اور کون میرے دین کی مدد نہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں پر غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔